الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا أولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سر الله المخزون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی واجب العزت والاحترام علماء کرام سناخانان مصطفیٰ نقیب محفل انتظامیہ اور برادران اسلام آج بھی یہ محفل پاک بسلسلہ
میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منعقد ہے، اور اس مہینے بھر تو حضور دی ولادت باسعادت کے تذکرے چرچے اہل سنت کے نصیب آ رہے ہیں۔ میں اس وقت کبھی خطاب نہیں کیتا، اور پھر اس وقت میں بخار بھی ہے، گلا بھی بڑا خراب ہے، لیکن مولانا عبد المجید صاحب کے مسلسل اصرار کی وجہ سے بالکل دس از اگینسٹ مائی اسکیڈول، میرے شیڈول کے خلاف اس وقت تقریر کرنی، میں تھک چکا ہونا اس وقت، اور میرا ٹائم اس وقت سون کا ہے، پھر میں 1 بجے تک سونا، پھر جاگ جانا۔ میلاد شریف کے حوالے نال ڈھیر ساری گفتگو اتنے اسٹیج پہ آ کے میں سن لی، جماعتی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے اندر۔ ہاں، جس بات نال میں تھوڑا جہا اختلاف ہوئے کہ اس حاکم علی کا کلام کنٹروورشل ہے، کوئی تو بالکل ہی پٹری کود رہا ہے۔ جہے نوکبا حضرات کے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے انہوں نے تو یہ یاد ہے، لیکن انہوں نے شکوا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، تو اتھینٹیکیٹڈ پرسنالٹیز کی گفتگو انہوں کا کلام پڑھیا کریں۔ اکثریت انہوں کا کلام مذہب شیعہ کو سپورٹ کرتا ہے یا انہوں کے عقائد کو بیان کرتا ہے۔ میری گفتگو میلاد شریف کے حوالے نال تھوڑی تے کسی اور موضوع سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑے دن جا رہے ہیں سانو صرف صلاۃ و سلام، تسبیح و تحلیل یا حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر چنڈیاں، کمکمیں، چراغاں کی بجائے بڑی بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ اس ہفتے کے اندر قائد آباد کے اندر ایک مرڈر ہوا ہے، قادیانی قتل ہو گیا ہے، واصل جہنم ہوا ہے، اور بینک کا مینیجر سی جڑا آئے روز لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرتا سی۔ اس بینک کے گارڈ نے اس کو منع کیا کہ اسی برداشت نہیں کر سکتے، نوکری کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، سارا وجود، سارا ساہ، ساری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں نبی علیہ السلام کی شان کے سامنے۔ تو ملازم ہے، تو نوٹ گنی شنی کر، وہ کام کیتا کر، تے اس طرح سے بکواسات نہ کیتے کر۔ ایک دفعہ بھی اس نے سمجھایا، دوسری دفعہ بھی نہ سمجھا تو اس نے جڑی گولیاں لے کھلوتا ہے وہ کٹ دیتی۔ ہاسپیٹل کے اندر ہے تو پتہ نہیں واصل جہنم ہوندا ہے نہیں ہوندا، لیکن وہ عاشق رسول نے اپنی گرفتاری دے دیتی ہے اور بڑے جشن کے نام دیتی ہے۔ ولادت باسعادت کا تذکرہ ضروری ہے، وہ کریں گے، ولادت کا مہینہ ہے، ذکر خیر حاصل کریں گے، گفتگو مختصر ہوگی، لمبی زیادہ نہیں کر سکاں گا۔ آیت کریمہ بڑی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں سن لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرداں دا باپ سمجھ کے تے انہاں دی عزت و شان سمجھنا وہ کسی بھول چ نہ رہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مرداں دے وچوں جڑے زندہ ہو انہاں دے والد نہیں ہیں، لیکن کی نے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول نے اور خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین نے۔ ایک بریف ٹرانسلیشن ہے اس آیت کریمہ دی۔ اس آیت کریمہ نے دو طرح کے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔
جڑے نعت خان کثرت کے نال حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کا تعارف بئی انداز کرواندے نے، حسین کے نانا اور فاطمہ کے بابا انہوں نے رات کے آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کا تعارف نانا بابا چاچا ماما دے لفظ نہ کریا کرو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مرداں دے وچ پچھلے باپ نہیں ہیں۔ یہ اس واسطے کیا گیا کہ لوگوں کی نظراں تے لوگوں کے دماغ تے ذہن کے مطابق بیٹی نال بیٹے کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ بیان کر دیتا کہ بیٹی ہونا تے چھوٹی بات ہے، تسی آتے ہو کسی لڑکے کا بیٹے کا والد ہوئے تو وہ زیادہ مقام ہوتا ہے، اگر وہ بیٹا نہ ہوگی تو منقطع نسل ہوتا ہے، وہ اپنا شجرہ ہی نہیں چل سکتا۔ میں بیٹی کی بجائے بیٹے کی ہی بات کر رہا ہوں، مردوں کے بھی جڑا تھوڑا بڑا مقام ذہن دے وچ ہے انہوں دے بھی وہ والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آج بھی تسی چبلا چبلا ذہن وچ رکھتے ہو، یہ تواڈے نظریات و عقائد جو باتاں بھی تواڈے ذہن وچ نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نو نہیں پتا، اللہ ہر چیز نو جانتا ہے، انہوں ہر بات کا پتہ ہے، باپ تک ہی مقام ہوندا ہے، استاد تک ہی مقام ہوندا ہے، مرشد تک ہی مقام ہوندا ہے، مرید تک ہی مقام ہوندا ہے، افسر اور ویجن پاس تک ہی مقام ہوتا ہے، اس سے سبارڈی نیٹ تک ہی مقام ہوتا ہے، اسمبلی دا پرائم ہر شاعر کو پتہ ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اس طرح کی گلاں کر کے تے مینوں کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کرے، یہ سن لو باپ ہونا کوئی کمال نہیں، انساناں دے بھی باپ ہوندے نے، جانوراں دے بھی باپ ہوندے نے، کتیاں بلیاں دے بھی باپ ہوندے نے، بھگواں دے بھی باپ ہوندے، انہاں دی بھی ایک ماں ہوندی ہے، حتیٰ کہ خنزیر بدترین جانور جڑا حرام ہے اس کا بھی ایک پیو ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ماں ہوتی ہے، یہ کوئی کمال نہیں، کمال کی ہے ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ 1,40,000 پیغمبر ہیں، یہ انہیں جو بھی نہیں تے فرمایا وہ خاتم النبیین، جڑا کسی رسول کو مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ایک تفسیر دی ہے جی مولویاں نے کی، اساں کی، نقیباں کی، شاعراں کی، اسکالرز نے کی، تے ایک تفسیر صرف کیتی نہیں سمجھائی جس نے حضرت فاطمہ الزہرا نے، حضرت فاطمہ الزہرا نے آیت کی تفسیر سمجھائی۔ جدوں یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوئی اس تو پہلے حضرت خاتون جنت نبی علیہ السلام ابا جی کہہ کے پکارتی سن، جو ہی آیت نازل ہوئی قسمبر کی بات ہے، حضرت فاطمہ کہیں گے مڑ میں بھائی کے ابا جی نہ کیا، میں ہمیشہ کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، خاتون جنت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کر کے پکارے۔ خاتون جنت کو سمجھ آ گئی کہ میرے بھائی کا بھی یہ مقام نہیں، آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کے بیٹے طیب و طاہر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کسی والم ہے تے مڑ دیا، اس واسطے میں ہونا اندہ ابا جی نہیں کیا کرنا بلکہ کیا کھڑے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کر کے پکارنا ہے کہ دس از دی ٹائٹل، یہی ایسا عنوان ہے کہ کائنات کے اس کے مقابلے جو خاتون جنت ابا جی نہ آکھیں یا رسول اللہ تے یا حبیب اللہ کہہ کے تے ساڑھے جلسے دے وچ حسین دا نام جی میں مطلب حضور پاک تو جانتا کوئی نہیں، پتہ نہیں انہوں تک کسی کو سمجھ آمنی ہے کہ نہیں، امام حسین دا نام لسا ہے بھئی او محمد دی گال کریں دے پہ آئیں بھی جڑا امام حسین دا نانا ہی نعمت کسی نہ جانتے ہو، یہ توہین ہے رسول اللہ دی، اس رسول دی خاتم النبیین دی توہین ہے، اس نے حسین دا نانا نہ کہہ کے پکاریا جاوے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین کر کے پکاریا۔ دوسری بات، بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے اور ان کا مقصد اللہ کی سب پہلی ڈیوٹی فریضہ کہ اللہ ایک ہے،
اتنے بھی نبی نے انہوں نے کلمے کے دو حصے والا حصہ اللہ تعالیٰ کی ذات واسطے، دوسرا حصہ اس نبی اور رسول واسطے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ہر نبی دا کلمہ اللہ تعالیٰ نے بھیجیا، پہلا حصہ توحید واسطے مخصوص کیتا گیا، اور اس توحید والے حصے دے وچ مڑ دو حصے نے، اور اگلا حصہ خالصتاً اس رسول واسطے بنایا گیا۔ اللہ نے کلمے کا سٹارٹ کروایا لا۔ جس گل نوں ذرا غور نال تسی سمجھنا ہے، نہیں لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر اللہ ہی ہے۔ پہلے سارے جھوٹیاں خداواں دی نفی، بعد صحیح خدا دا اقرار۔ جی ان بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آخیا کہ سب تو پہلے اللہ دا نام کہ وہ درست ہے، اس تو بعد جھوٹیاں نہیں، بلکہ جھوٹیاں خداواں دا پہلے انکار، مڑ کریکٹ اور صحیح خدا دا اقرار بعد وچ۔ ترتیب مد نظر رکھو، قرآن مجید کو تلاوت کریے نا، اسی دو شاہ پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مڑ پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مڑ تلاوت کرنے ہیں قرآن مجید کی آیات کی۔ بسم اللہ تے اسی ثواب حاصل کرنے واسطے کرنے ہیں، ثواب کی اضافہ ہو جاوے، لیکن بسم اللہ دا پڑھنا فرض نہیں، اعوذ باللہ دا پڑھنا فرض ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جی فَإِذَا قَرَأْتَ، جس لئے قرآن کی تلاوت کرنے لگو اعوذ باللہ پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی نہیں فرمایا کہ جس لئے تلاوت کرنے لگو اعوذ باللہ بھی پڑھیا کرو، بسم اللہ بھی پڑھیا کرو۔ اللہ نے صرف اعوذ باللہ کا ذکر کیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی جس لئے خطبہ پڑھنے ہیں نا جمعہ نہیں، اس دے وچ جڑا اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہے اس دے وچ آیت کریمہ حمدی ہے، اس تو پہلے پڑھنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اعلیٰ حضرت کے خطبے دے وچ اعوذ باللہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کا حکم ہے جدوں بھی تلاوت کرنا چاہو قرآن مجید کی تو شروع کرنے تو پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھے۔ ہن فرق ویکھنا ہے کہ بسم اللہ دے تے اعوذ باللہ دے کی مقام ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان لعنتی سے۔ مڑ اس تو بعد اسی کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سوال ہے بندے آنے چنگی گل پہلو کرنی چاہیے، تو چنگی گل یہ کہ اللہ نے نام نال شروع کرو، لیکن اللہ نے اپنے نام نال شروع کراؤں تو پہلے آخیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں لعنتی شیطان سے۔ اے آخنا فرض ہے، بسم اللہ بھاوے آپ کو تے بھاوے نہ۔ بات سمجھی؟ شیطان کو پناہ منگنی، شیطان لعنتی کی پناہ منگو گے اللہ کو، مڑو تو بعد آکھو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے نام نے نال تسی شروع کرو تو شیطان نال کرو تو پڑھا تو نماز قرآن کا چڑی کا نہیں، انہوں پہلے باہر کٹو، جڑے بجاون والے ہوتے ہیں انہوں باہر کٹو، مڑ منہ نال گل کرو۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھانا، سارے کوئی بچے ہوتے پڑھتے ہیں سکول ہے داخل ہوئے، ماں پیو کی بڑی حسرت ہوتی ہے چنگے نمبر لگے افسر بنے، بڑوں کے بیٹھ میرا بھی ہوتے ہیں، کوئی دوست بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھے ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تسی ویکھیا ہے ٹرینڈ، جس دے بھی شوق سے ڈھیر ہوئے نا بال پڑھاون،
وہ ایک لدا موڑی پٹ کے دے شہر واگ جاتا ہے، نہ کوئی ڈوبی جائی ہو کرائے تے ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے، اوکھیاں سوکھیاں ہو کے وہ بچیاں کو اتنے داخل کرے۔ کئی باری گفتگو ہوئی، میں انہوں نے آرگیو کیتا، میں کہ میں اس سسٹم دے وچ موجود ہاں اور اس سسٹم دا بڑا سارا افسر بھی ہوں، جیڑا کچھ اج تک ساڈے والدین نے پچھلے 100-200 سال کیتا نا اساں دا بیڑا غرق کر چھڈیا۔ میں پوچھیا کیویں؟ میں کہ ساڈے بزرگاں نوں 5 رقبے الاٹ ہوئے انگریز کے زمانے کی، اس کو پہلے جڑے موزے آن شیر شاہ سوری نے دیتے آن تے جڑے چک نمبر ہیں یہ انگریزاں دیتے ہیں۔ اس واسطے اج بھی جڑے اصل پرانے زمیندار ہیں نا انہاں دے نظراں وچ موزے دی زیادہ ویلیو ہے تے چکوک دی آبادی جگ نمبر فلاں انہاں دی گھٹ ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ اس واسطے کہ جنہاں دے موزے ہاں انگریز انہاں نوں زمین الاٹ کیتیاں اگاں، جے او نہ ہوندا موزہ تے جگ بھی کوئی نہیں بچنا، کیونکہ انگریز کی سوچ آ انہاں نوں زمین دینی نوں آباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت اور ایلیجیبلٹی رکھتے ہیں۔ اگر موزہ نہ ہویا شیر شاہ سوری دا دت ہویا تے انگریز بھی پیچھے چک سانوں کہیں نہ آئے۔ یہ زمینہ سانوں الاٹ ہوئیاں، بنجر رقبے سن، ساڈے بزرگ آئے انہوں نے پکھیاں لائیاں، انہاں دے ٹپے ڈائے سوارا کیتا، گندیاں بوٹیاں بھوکل بڑاک جمدا اسے چونڈیاں نال بہ کے مشینی دور کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کرساں کیتیاں، کناتاں کیتیاں، بھکھاں جالیاں، کراہ مارے، کئیاں وائیاں، انہاں چونڈ پوائنٹی سانوں بڑھا کے دیتی تے جس دے وائی دیون دے قابل ہو رہی وہ دنیا تو رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ انہاں دی محنت کے سر تے اج اسی زمیندار آکڑ کے ٹرتے بدے آئے، حالانکہ سن بڑی بڑائی جلی، قلعہ بندی ہوئی، قلعہ بندی تو کیارہ بندی بھی ہوئی سانوں جلی، کسیاں یہ وہ سارا نظام بنا کے نعرہ نہ کٹیاں انہاں چکاں دے وچ آئے، انہاں دے کول گورنمنٹ نے پہلے نعرہ کٹوائیاں، مڑ اس تو بعد انہاں رقبے دیتے، اسی تا کسی کٹن تو ہی ہلاک آئے ہیں، بسی انہاں نعرہ کٹیاں، انہاں محنتاں کیتیاں، 100-200 سال دی محنت تو بعد اسی جا کے زمیندار بنائے۔ اس اللہ انار تے بے بکری دی چکر ہے اساں اپنے مرغے چھاڑ دیتے، بھینیاں چھاڑ دیتیاں، باغاں خراب کیتیاں، انہاں باغاں نوں بالاں نوں نال لیا، اساں کسے نے جناب مائی دی تے کسے سیٹلر ٹاؤن تے کسے فیصل آباد تے لاہور جا سا لیا، انہاں نوں تنگ ہو کے ٹیوشناں بھر کے رکشے بڑھا کے سکولاں پڑھا کے ایم اے پی ایچ ڈی کرا کے مڑ باری آئی نوکری لگن دی، عمران خان آ کے آئی اتنے کروڑ بندے لاونے تے لایا ٹھوٹ، مڑ ہر بندہ ڈی سی بھی نہیں لگ سکتا، ہر بندہ تھندار بھی نہیں بن سکتا، کوئی چوکیدار کوئی مالی، مڑ اگلا بات سنو، ساری میٹنگ ہوئی بلایا، میں بھی اسے کیا انہاں کہ آئندہ جتنی بھی نوکری پچھلیاں جڑے سکول ہے سو پینشن پنشن کا نہیں دیونی، ٹھیک ہے نا جی؟ جڑے 1-1-2-2 لگے بھی 40 سال تے ریٹائر ہونا ہے، 80-60 سال تے ریٹائر ہونا ہے، مڑ انہاں دی پینشن بھی کائی نہیں ہوتی، نوکری دا ناک کے ناک منہ نہ بڑھ چلیا، جس دی خاطر پچھلی 200 سال دی بزرگاں دی کیتی ہوئی کروڑاں روپے دی جائیداد آئی، اس جیسا موت رہا انہوں چھڈیا، بہنیاں خراب کیتیاں، گھر خراب کیتے، اس اولاد نو لے کے اس اتنے پہنچے، اس لالچ انہاں دی نوکریاں مل سینیاں، تنخواہ ڈی سے سانو دیتے ہیں، ساڈا بڑھاپا چنگا کر دے، اس تے ڈیکا پھیر گیا۔ میں سارا انہاں سمجھائینا بھی انج نہ کرو، پچھو نہ تباہیاں چاہے ہو، نوکری تے انہاں دی لگڑی کوئی نہیں، او اس سوال دا جواب ایک دن تے جواب بڑا ماغا، اس میرے سوال دا جواب دیندے نہیں، جواب بڑا ہی ریزنیبل، استاد کی نوکری لگ سی نہ لگ سی، اسی تا اتوں اچھلے اس واسطے آئے کہ جیڑے اس چھٹے دے ساڈے شیطان ہیں ساڈے بال نہ بنجا چھوڑ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہوں پلیت جیڑا بھی کوئی چک زمیندار آتا ہے انہاں اپنی برادری کا نام لے کے آخنا انہاں اپنے رنگا بنا چھڑنا، انہاں درو چلے ہوئے میں اچھل گیا میں کسی اور ملاک تے بھاگ جانے ہیں، تھوڑا انہاں شیطانہ تو بچے نا، جی میں بال پڑھاون واسطے پیو دی سوچ ہے نا، شیطان تو بچی تے الف باویں آکھے قلعہ تے باویں بے آکھے بیڑی تے باویں آکھے الف، کیونکہ الف لام میم والی تو تعلیم ختم ہو رہی، ہونتے ہیں الف
الف انار تے بے بکری بھاویں بے بکری آکے تے بھاویں بے بیڑی آکے الف لام میم ذالک الکتاب دا نصاب ہی آؤٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ہن الف گلی تے بے بیڑی یا بے بکری شروع ہو گئی ہے، او آدھے لگسی نوکری نہ لگسی اینا شیطانہ تو بچاونا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ کہندا ہے کہ قرآن پڑھو میری رحمت نہ لیو نہ لیو اعوذ باللہ شیطان تو ضرور بچو۔ والد صاحب پڑھا رہے تھے، مجھے چنگی طرح یاد ہے جیڑی بھی کتاب پڑھائیں نا اس کو پہلے ایک دعا پڑھیں گے، درس نظام درود شریف پڑھنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ پڑھ کے مڑ حاشیے تے بھی یہ لکھے ہوئے ہوتا ہے، مولانا صاحب غور نال دیکھ رہے ہیں بھئی ادھی داڑھی تو بھی گھٹ والا بندہ مولیاں نہیں ملنا دسیندا بیٹھا ہے۔ حاشیہ ہر کتاب دا درس نظامی دا جس لے وہ پہلا اس کی لائن شروع ہوتی ہے نا اس تے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی، اس تے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی تے اس بسم اللہ دے مڑ نمبر پا کے نمبر 1 اتنے حاشیے تے حدیث لکھی ہوتی ہے، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو عبث۔ ورنہ سب انہیں وہاں گل ہے کہ میں پرانا جیتی وہاں درس نظام کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع او ابتر۔ کوئی کام بھی چنگا ہوئے نا کہ اس تو پہلے بسم اللہ نہ پڑھی ہوئے تو وہ اوترا ہوتا ہے، حضور پاک فرمایا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ جدن بھی کتاب شروع ہوئے آنا تو والد صاحب اس حاشیے دے خلاف ایک تقریر کریں دے ہاں، اس حاشیے دے خلاف ایک حدیث بھی پڑھا نہیں جانا تو فرمایا بڑے بے وقوف ہو گئے کہ نال فرمانا پتہ ہے فرقے کیوں بن گئے۔ ایو درس نظام آج میں تو ایک اور گل بھی دس، یہ جڑا درس نظامی نا ایو پڑھ کے وادی بھی ایو پڑھ دیں گے، بندے بھی یہ پڑھ ایو درس نظامی پڑھ دیں گے، ایو درس نظامی شیعہ بھی پڑھ دیں گے، ایو درس نظامی بریلوی بھی پڑھ دیں گے۔ کوئے کتاب کلیاں ٹوٹل 14-20 سالہ نے سارا نصاب وہ پڑھ کے اسے نصاب دیوبندی اتنے تیار ہو جاتا، ایو نصاب پڑھ کے ایدے بریلوی تیار ہو گیا، ایو نصاب پڑھ کے اتنے شیعہ تیار ہو گیا۔ سوال ہے کہ شاید جو ایک پڑھتے آن تو پھر کیا انہوں نے کمیں بن گئے؟ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، نصاب بھی کو قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، رسول بھی ایک، اللہ بھی ایک، تے موڑے سارا نصاب درس نظامی دا بھی ایک، تے درس وکھرے وکھرے تے مسیحتہ وکھری وڈے ایک ہی ہو گیا۔ ایک بڑی اے نواں جلسہ کرامنا پوچھی نوی چٹی پر نہیں پوچھی۔ والد صاحب فرماتے نے یہ فرقے انہوں کی فلسفی یہ ہے کہ جدن کا آئے حاشیہ لکھی ہوا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کتاب لکھ دیں تو لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تے نال حدیث لکھ دیں تے جدو کنی انہاں اعوذ باللہ چھوڑیے نا ادو کنے فرقے بڑھنے شروع۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ لعنتی شیطان سے۔ جس وقت میں اگلیاں بڑی کتابیں دے پہنچیا اس چوں سمجھدار ہویا بتاؤں، جس میں میں ناظم لی ہے اس میں چھوٹا جا بچہ یعنی اس وقت بالغ ہو چکا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا جی پہلے ہونی چاہیے بسم اللہ، اللہ کا نام ہونا چاہیے، بعد ہونا چاہیے اعوذ باللہ، شیطان کا پیچھے نہ ہونا چاہیے۔ والد صاحب نے فرمایا مجھے سمجھایا جی بھڑی شاید کو نہ بچیے تو چنگی شاید نیڑے آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جی میں جاٹا دینا بچانا ہے نا شیطان، اللہ بھی شیطان کو بچانا چاہتا ہے۔ تے نال فرمایا ایک تو ہے جاگتے بندے نو اڑتے پھرتے نو
چٹے دین شیطان ٹکرے تے وجائے. اے ایڈی بھڑی شاہ ہے بندہ ستا پیا بھی انہوں ٹکر جاوے تے دمی اٹھی کو نامنا بندہ. بات سمجھ آئی؟ شیطان اتنی گندی تے غلیظ تے نجس ہے ستے پہ بندے نوں ٹکر جاوے نا شیطان تے دمی اٹھی کو نامنا بندہ ہے. دے کپڑے بھی پلید او دا جسم بھی پلید. اللہ کہتا ہے پلید کو جڑی تانوں سوتیا پیا بھی ٹکر جاوے تے تانوں تے نامنا پار دے تے جڑی ٹکر جاوے تے مڑ بھاویں او دیکھو سارے جڑی ہوتے لایو پاک مڑ دی کوئی نہیں. جدوں دی جنے انہاں اعوذ باللہ چھڈی ہے نا ادوں بڑے فرقے شروع ہوئے کیونکہ شیطان ہی ہے جڑا فرقے بنا رہا ہے. جس مقام تے بھی فرقہ بن گیا او دا گھٹ شیطان ہوتا ہے. بندے آدھے چنگی بلی ساڈی رسائی ہو گئی دعا خیرہ ہو گئیاں فلانے نو دی دیونی تے فلانے نو دیونی دمی اٹھیا سے پٹھیاں دا ٹائم ہوا ہے شیطان اگوں ٹکرے تے ساری رات کو سٹی ناز کر ہر کسی جواب دے چھڑیا. اس وقت نہیں شیطان ٹکر گیا. شیطان کو بچنا ضروری ہے. جدوں دے علماء نے رد کرنا ختم کر دیتا شیعہ دا وہابیاں دا دیوبندیاں دا تب تو فرقے بدلنے شروع ہو گئے. ساڈے بزرگوں دی عادت آئی او آدیاں رد پہلو کرنا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پہلے جھوٹے خدا کو ہٹ سو شیطان کو ہٹ سو مڑ سچے خدا دی طرف ہی ہٹ آؤ سو. یہ طرح تسی شیعہ کو ہٹ سو وہابیاں کو ہٹ سو دیوبندیاں کو ہٹ سو اور تاں تو ہم دسیا ساڈا مذہب ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جنہ لوگوں نے یہ چال بازی تے مکاری شروع کی ہوئی ہے نا بھئی جناب وہ مولوی صاحب نو لے آمنا وہ کریندا ہے رد وہ شیعہ دی ترٹیاں ناز کریندا ہے تے بھابیاں دے خلاف تے وہ لڑائیاں پائے جاندی ہیں. وہ انتہائی چبل ترین لوگ نے. پہلے لا دے عمل کرنا ہے نہ شیعہ نہ دیوبندی نہ وہابی موڑ تام بریلوی. یہ ترتیب ہے قرآن پڑھن دی بھی یہ ترتیب ہے کتاب پڑھن دی بھی یہ ترتیب ہے کام کرن دی بھی یہ ترتیب ہے جلسے کرن دی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان لانتی کو اپنا منگو گے مڑ میرے نام لین دے قابل ہو سو. شیطان رام رام توڑے ڈیڑھ ڈیڑھ ہوئے تھے منہ تے توڑے کرنا وا تو پیدا کی توڑے کلمے پڑھنے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سمجھایا. یہ تو اوکھی تقریر بھی ہو سکتی ہے بالکل سوکھی تقریر کر رہے ہیں. قرآن مجید کا اور اللہ پاک کا ایک نظام ہے. اس کا نام دین ہے اور اسلام ہے اور اس دین اور اسلام کی روح کی ہے. حضور کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. او کام کرو او اخلاق اپناؤ او عادات بناؤ او کام کرو جو اللہ کرے. جیڑے کام اللہ کریندا ہے وہ تسی کرے سو. تسی دیندار بھی ہو تسی مسلمان بھی ہو تسی مومن بھی ہو. جیڑے کام اللہ نہیں کریندا وہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا ہوں تو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. پہلے نمبر تک اللہ شادی کوئی نہیں کریں اللہ کی شادی کوئی نہیں. ہوں اصل کرنی یا کائی نہیں کرنی اللہ تو کریں گا کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. وہ کام کرو جڑے اللہ کریں گا. ٹھیک ہے. وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے. یہ ساری صفات مومن کے اندر پیدا ہون گیاں. وہ بہترین مومن کامل بنے گا. اگر پھر مومن کامل نہیں بنے گا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم چھٹی دینا پیا تھی شادی کر لے کرو. ایسی کیوں میں مستثنا تھی مستثنا نہیں. میرا ماں پیو کوئی نہیں تہاڈا ماں پیو ہے تو تھی جمے ہو. اس واسطے تھی بھی پیو بننے واسطے شادی کر سانو اجازت مل گئی. لیکن کوئی شخص اس شادی میں ہی سارا دین ایمان سمجھی ود ہوئے تو وہ بھی اللہ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا جی. کوئی شخص شادی نو ہی سارا دین ایمان سمجھے. حضور نے فرمایا اور بزرگوں نے دسیا کہ النکاح من سنتی
ومن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ پھر ایک حدیث ہے النکاح نصف الایمان، نکاح نصف ایمان ہے۔ اس نصف ایمان تے عمل کرن تو بعد باقی دا جڑا نصف ہے وہ کس کھاتے چ ودے ہو، ادھورے ہو یا پورے ہو، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے اپنی انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز اور ہدایات دی، ٹھیک ہے۔ مومن یہ مطلب ہوں ساڈے تو والدین بھی ان کے ساتھ شادی بھی کرنی ہے تے اپنے اندر صفت پیدا کرنی ہے کیڑی کہ اللہ شادی بھی نہیں کرتا، اللہ دا ماں پیو کیویں ہوئے گی، یہ دونوں رلنگی کیویں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ میرے پیارے امتیو، اے ٹھیک ہے اسی بذریعہ پیدائش والدین پیدا ہونے ہیں، لیکن اسی اس بلڈ نال، اس بلڈ ریلیشن نال، اس قرابت داری کے ذریعے ساڈا وجود نہیں ہے۔ جوں جوں توں اسی روحانی ہوندے چلے جاواں گے، اے بلڈ ریلیشن کم ہوندا چلا جائے گا اور روحانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ میری گل نہیں تو کوئی نہیں سمجھ آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سن، وہ وکدے وکاندے آئے یہودی کے کولو، پھر وہ مشرف پہ اسلام ہوئے، انہوں دا والد مسلمان نہ ہویا۔ حضرت سلمان کو کسی نے پوچھا تھوڑے پیو کا کی نام ہے، انہوں نے فرمایا میرے پیو کا نام اسلام، حالانکہ انہوں نے پیو کا نام کوئی اور آئی، سلمان بن اسلام۔ آخر ایک ہی فرمایا جس نے اس کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھیا تو میرا پیو بھی کوئی نہیں، اس کلمہ پڑھیا کوئی نہیں تو میرا پیو بھی کوئی نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا تو مڑ میں وہ نام لواں، کیونکہ اس کلمہ نہیں پڑھیا تو مڑ میرا پیو بھی اسلام، میری ماں بھی اسلام، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا تو قوماں بڑھنیاں نے، کوئی وطن دے ذریعے بڑھیاں، کوئی جغرافیائی حدود دے ذریعے بڑھیاں، کوئی رنگت تے نسل دی وجہ تو بڑھیاں، کوئی لسان تے زبان دی وجہ تو بڑھیاں، کوئی کاروبار تے جغرافی دی وجہ تو بڑھیاں۔ مسلمان قوم کیویں مارے دے وجود تے آئی؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس کلمہ پڑھ جائے قوم بن گئی۔ قائد اعظم دے لیکچرز نو پڑھی وے نا تے جڑی اندرا گاندھی نال انگریز نال اس نے گل کی سی، جدوں یہ طے ہو گیا اتنے جتنے سیر اتنی اتنی بوئیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ہندوؤں بھی ملک ڈیمنا ہے تو مسلمانوں بھی ملک، جتنی تھوڑی آبادی ہے وہ مطابق تھی اپنا حصہ لے لو، تو جتنی انہوں کی آبادی ہو چکے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ گلاں شروع ہوئی، اس تو پہلے قائد اعظم نے فرمایا کہ بوئیں ونڈی نہیں قوماں دے سر، ہندو ہور قوم تے اسی ہور قوم، نہ کہ یار گل تئیں یہ تواڈے ماں پیو آن بابے فرید تواڈے نیویں تروڑے تو کلمہ پڑھ لیا ہن تسی آدھو سی نہیں، انہاں دا نام ختم۔ جس وقت اسا کلمہ پڑھیا ساڈے آباء و اجداد ختم ہو گئے، انہاں دے نال ساڈا لنک ختم ہو گیا۔ برے صغیر دی جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھیا سی وہ ایک بندہ نہ پوری قوم ہے جڑی مارے دے وجود پوری قوم ہے۔ اسا قوم دے حساب نال حصہ وڈنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سرا دے حساب حصہ نہیں وڈنا۔ اسی قوم ہے الگ مسلم، اور مسلم قوم کنج دی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری جڑی میری تقریر جا رہی ہے اس آیت کریمہ دے حصے دے نال ٹچ کر رہی ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ، جس امت دا تانوں میں رسول اللہ تے خاتم النبیین بڑھا کے بھیجیا ہے نا، اس قوم پوتر دے ذریعے مارے دے وجود وچ نہیں آئے گی، بلکہ تیری محبت تے تیرے کلمے کی وجہ تو مارے دے وجود وچ آئے گی۔ ما کان محمد نبا احد من رجال